نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز، جو کہ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں۔ تو نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جلانا۔ اس کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے دعا، استغفار اور رحمت کے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے ہم اصطلاحی معنی دیکھیں تو اسلام کی اصطلاح میں نماز سے مراد وہ بدنی عبادت ہے جو مخصوص شرائط اور آداب کے ساتھ مقررہ وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی فرضیت اور اہمیت ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ تو نماز کی فرضیت معراج کے واقعے پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز آپ کی امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمائی، کیونکہ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے اور وہ اپنے تمام پیروکاروں کو اس پر اکتفا کرنے کا نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کو اس کے عقائد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور زکوٰۃ پر مشتمل ہے۔ اس کے سب سے پہلے اور اہم جز کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مت ہو مشرکین میں سے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور رکوع کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ للذکر، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ یہ تو تھا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کن مقامات پر نماز کی فرضیت کے حوالے سے ہمیں حکم دیا ہے۔ جہاں قرآن مجید کے اندر نماز کی فرضیت کے بارے میں حکم ہے، وہیں قرآن مجید کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، خبردار کیا گیا ہے ان کو، بلکہ سورۃ مدثر کے اندر ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ دوزخ والے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ہم نماز کی جو تاکید ہے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ جس طرح قرآن مجید میں نماز کی تاکید اور اہمیت کے بارے میں ارشادات خداوندی ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی تاکید ہوئی ہے۔ نماز کیونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور اسے ترک کرنے والے ذلت اور خواری کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کی سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طریقہ سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ نماز قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے گویا کہ وہ اپنے رب سے چپکے سے آہستہ آہستہ سے باتیں کرتا ہے، یعنی جو نماز کے اندر ہم الفاظ دہراتے ہیں، یہ ہم ایسے تصور کریں
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرایا اس نے گویا دین کو منہدم کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی نماز ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یعنی انسان ایسے تصور کرے کہ وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے گفت و شنید کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح یہ تو تھا حدیث مبارکہ کے اندر نماز کی تلقین کے بارے میں، نماز کے حکم کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نمازیں بھی قائم کرتے ہیں لیکن ہماری نمازوں کے اندر اثر نہیں ہے، یعنی ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں۔ تو نماز کی اصل روح برائی اور بے حیائی سے بچنا ہے، یعنی نماز میں حضوری قلب کا حاصل ہونا اور نماز کے اہم ترین مقاصد میں سے آگاہ ہونا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورۃ عنکبوت میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بے حیائی والے کام بھی کرتے ہیں، برائی والے کام بھی کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہماری نمازوں کے اندر اثر ہوگا؟ یعنی در حقیقت آج ہماری نمازیں بے مقصد ہیں، ایسے ہی جیسے کوئی پھول ہو اور بغیر خوشبو کے ہو، یا ایسا کوئی دل ہو اور وہ روح کے بغیر ہو، ایسی مثال دی گئی ہے۔ جیسی یعنی ہماری اتنی نمازیں بے اثر اور بے روح ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز قائم کریں اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کو بھی، اپنے حلقہ احباب کو بھی نماز کی تلقین کریں، کیونکہ نماز کیا ہے ہمارے لیے دین کا ایک اہم ستون ہے، اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا سنایا اس پر ہمیں عمل